إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے صحیفے میں ہے، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو باطل بے ہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس دن کو وہ دھکیل دھکیل کر آتش دوزخ کی طرف لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری سورہ طور شروع ہو رہی ہے جو کہ 27ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو میں نے آپ کے سامنے 16 پہلی آیات تلاوت کی ہیں وہ ترجمہ سنایا ہے، ان کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کا جو تعارف ہے وہ کر لیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا جو وجہ تسمیہ ہے، سورت کا جو نام رکھنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیے اس سورہ کا جو نام ہے اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، پہلی آیت سے نکلا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا والطور، پہاڑ یعنی کہ طور کی قسم۔ اب دیکھیے یہ جو پہلی آیت میں ہی لفظ طور آیا ہے، اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی طور رکھا گیا ہے۔ سورہ زاریات اور سورہ طور دونوں ہی مکی صورتیں ہیں، جو ابھی ہم نے لاسٹ کل مکمل کی ہے زاریات۔ تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 52 ہے، یعنی کہ 52، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 75 ہے۔ یہ سورہ نوح کے بعد اور سورہ مومنین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ 49 ہیں، اور اس کے جو رکوع ہیں وہ 2 ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ سورہ طور اور سورہ جو زاریات ہم نے کل مکمل کی ہے، ان کی آپس میں یعنی کہ کیا مناسبت ہے
یعنی کہ سورہ زاریات کی سورہ نور کے ساتھ یا سورہ طور کی سورہ زاریات کے ساتھ، ان دونوں صورتوں میں توحید، حشر و نشر، احوال آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات اور مشرکین کے عقائد فاسدہ کے ابطال کے متعلق آیات ہیں، اور ان دونوں کی ابتدائی جو انتہائی آیات میں مماثلت بھی ہے، جیسا کہ جو سورہ زاریات تھی اس کی جو پہلی آیت تھی، یعنی پہلی جو آیات تھیں، آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور اب سورہ طور کی جو آیت نمبر 17 ہے، اس میں فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ جو زاریات ہے اس کی آخری آیت جو ہے آیت نمبر 60، اس میں فرمایا تھا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس کافروں کو اس دن سے عذاب دیا جائے گا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے سورہ طور کی جو آخری آیت مبارکہ ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 42، اس میں فرمایا کہ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں، پس کفار ہی اپنی سازش کا شکار ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی یعنی کہ عنہا جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی ایک حدیث مبارکہ نقل کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا آپ سوار پر یعنی کہ سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے نا، تو اس پر عمرہ کرنے گئے ہوں گے، تب یہ بات کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کسی چیز پہ سوار ہو جاؤ اور کیا کرو، طواف کرو۔ تو میں نے جب طواف کیا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جانب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ آپ نماز میں پڑھ رہے تھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یعنی کہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے، یعنی کہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں رقم کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، جس وقت آپ ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا وہ بغیر کسی چیز کے از خود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان خزانوں کے محافظ ہیں۔ حضرت جبیر نے کہا کہ ان آیات کو سن کر مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ باقی اس جو سورہ مبارکہ کے مشمولات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے، ان کو اس عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا۔ یعنی کہ ان کی وعید کے مقابلے میں مومنین صالحین کو اس اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے جو ان کو آخرت میں عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ مشرکین کو اس سورہ مبارکہ میں چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکتے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ان کو مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کی ان خرافات کو رد کیا گیا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں متعدد خداؤں کا رد کیا گیا ہے، اور مشرکین جو عذاب کی وعید کا مذاق اڑاتے تھے اس کا بھی ابطال کیا گیا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کو چھوڑ دیں اور ان کی دل آزار باتوں پر غمگین نہ ہوں۔ یہ عذاب ان پر دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی، اور آپ صبر کرنے کا حکم دیا کریں، اور آپ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے گا، اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھی اس کا مختصر سا تعارف تھا۔
اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور تائید سے سورہ طور کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم کام میں میرا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے 16 آیتیں تلاوت کی تھیں۔ اب ان 16 آیات کی جو تفسیر ہے وہ ہم اکٹھی ہی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مضمون چونکہ ایک ہی ہے۔ فرمایا وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، یعنی کہ قسم کھا کر جو اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا عذاب ہو کر ہی رہے گا۔ جب وہ آئے گا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اسے ہٹا سکے۔ یہاں پر جو طور ہے، طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں، یعنی کہ جو پہاڑ درخت والے ہوتے ہیں ان کو طور کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور جہاں سے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا، وہ جو خشک پہاڑ ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جبل کہا جاتا ہے۔ خشک پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ جبل کہلاتے ہیں، وہ طور نہیں کہلاتے، ان کو طور نہیں کہا جاتا۔ کتاب مستور، اس سے مراد جو ہے یا تو لوح محفوظ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا ایک کھلے ہوئے اوراق میں، یعنی کہ بیت المعمور کی بابت جب ایک حدیث مبارکہ آتی ہے نا، معراج والی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرے دن اتنے ہی اور، لیکن جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح آسمانوں کے طواف کی اور عبادت کی جگہ وہی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ نے اس وقت ابراہیم کو دیکھا کہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک یعنی کہ باریک سا نقطہ یہ بھی آتا، دیکھا جائے، غور کیا جائے تو ایک نقطہ باریک یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے جو خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بانی بیت اللہ ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، جن کے ہاتھوں زمین میں کعبۃ اللہ بنا تھا، تو انہیں وہاں بھی ان کے کعبے سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے وہاں پر بھی ان کو، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، تو گویا اس عمل کی جزا اسے اسی جیسی پروردگار نے اپنے خلیل کو دی ہے۔ تو یہ بات بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے، اور 7ویں آسمان پر، یوں تو ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس زمین کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان میں جو اسی جگہ ہے اس کا نام بیت العزت ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن سن لیں آپ، ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ 4تھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا جو نام ہے نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ کو پیدا فرماتا ہے، جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ پھر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں، اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں، اور قیامت تک ان کا یہی شغل رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ غریب ہے، لیکن اللہ پاک بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ اس کے راوی روح بن صباح اس میں سے منفرد ہیں۔ حافظوں کی ایک جماعت نے اس پر ایک حدیث کا انکار کیا ہے، جیسے کہ جو زجانی، عقیلی، حاکم وغیرہ نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری اسے بالکل بے اصل بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ اب یہ جو حدیث مبارکہ کا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں یہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ آسمان میں سے اسے، یعنی کہ اسے سراح کہا جاتا ہے، سواد سے سراح، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان میں حرمت کی جگہ ہے۔
ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ پوچھنے والی ابن قوا تھے، تو ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ عرش کے محاذ میں ہیں۔ ایک مرفوع حدیث روایت میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور کو جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ آسمانی کعبہ ہے اور زمینی کعبہ کے بالکل اوپر ہے، ایسا کہ اگر وہ گرے تو اسی پر گرے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، جن کی باری قیامت تک پھر نہیں آتی۔ حضرت دحاق فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ابلیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں، واللہ عالم۔ اونچی چھت سے مراد آسمان ہے، جیسا کہ فرمایا ایک اور آیت سورہ جو انبیاء ہے اس کی آیت 32 میں بھی آتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ مراد اس سے عرش ہے، اس لیے کہ وہ تمام مخلوق کی چھت ہے۔ اس قول کی توجیہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مراد عام ہو، یعنی کہ یہ آیت بحر مسجور سے مراد وہ پانی ہے جو عرش تلے ہے، جو بارش کی طرح برسے گا، جس سے قیامت کے دن مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ جمہور کہتے ہیں یہی دریا مراد ہے، انہیں جو مسجور کہا گیا ہے، تو یہ اس لیے قیامت کے دن ان میں سے آگ لگا دی جائے گی، جیسے اور جگہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ تکویر کی آیت 6 میں آتا ہے نا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے اور ان میں آگ لگ جائے گی جو پھیل کر تمام اہل محشر کو گھیر لے گی۔ حضرت علاء بن بدر وہ فرماتے ہیں کہ بھڑکتے ہوئے دریا اس لیے کہا گیا ہے کہ نہ اس کا پانی پینے کے کام میں آئے گا اور نہ یہ کھیتی کو دیا جائے۔ یہی حال قیامت کے دن دریاؤں کا ہوگا۔ یہ پانی بھی یعنی کہ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ دریا بہتا ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دریا پرشدہ ادھر ادھر جاری ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجور سے مراد فارغ یعنی خالی ہے۔ کوئی لونڈی پانی لینے کو جائے تو پھر لوٹ کر کہے کہ حوض مسجور ہے، یعنی کہ حوض جو ہے وہ خالی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مسجور کا معنی ہے کہ اسے زمین سے روک دیا گیا ہے، اس لیے اس کو ڈبو نہیں سکے۔ تو مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات 3 مرتبہ دریا اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو تمام لوگوں کو ڈبو دوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک بزرگ مجاہد جو سمندر کی سرحد کے لشکروں میں تھا، وہ جہاد کی تیاری میں وہیں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چوکیداری کے لیے نکلا، اس رات کوئی اور پہرے پر نہیں تھا۔ میں گشت کرتا ہوا میدان میں پہنچا اور وہاں سے سمندر پر نظریں ڈالیں تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا سمندر پہاڑ کی چوٹیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ بار بار یہی نظارہ میں نے دیکھا۔ میں نے ابو صالح سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا بروایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یعنی کہ حدیث مبارکہ میں نے پہلے سنائی ہے کہ لیکن اس کی کہتے سند میں ایک راوی مبہم ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ ان قسموں کے بعد آپ جس چیز پر قسمیں کھائی گئی تھیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ کافروں کو جو عذاب الہیہ ہونے والا ہے وہ یقینی طور پر آنے والا ہی ہے۔ جب وہ آئے گا کسی کے بس میں اس کا روکنا نہیں ہوگا۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کے قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی، تو وہ سورہ طور جو ہے طور پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے وہ اپنے گھر پہنچے، لیکن اللہ کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینے بھر تک بیمار پڑے رہے، اور ایسے کہ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے، گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ اتنا خوف زدہ ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ آیت آئی، اسی وقت آپ کی ہچکی بند گئی، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی، اور اس قدر دل پر اثر پڑا کہ بیمار ہو گئے۔ 20 دن تک عیادت کی جاتی رہی ان کی۔ اس دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے چکر یعنی کہ پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، کانپ کانپ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
آخر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اتر جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے اس دن ان لوگوں میں پر جو اس دن کو نہ مانتے تھے۔ ویل و حسرت، خرابی، ہلاکت ہوگی۔ اللہ کا عذاب، فرشتوں کے مار، جہنم کی آگ ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں مشغول تھے۔ فرمایا جو دنیا میں مشغول تھے اور دین کو ایک کھیل تماشا مقرر کر رکھا تھا، اس دن انہیں دھکے دے کر نارے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور دروغہ جہنم ان سے کہے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھیے وہ کون لوگ تھے، یہی بتایا نا، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ زینہ یعنی کہ فویل یومئذ للمکذبین، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی تباہی ہے۔ جو باطل جب یعنی کہ الذین ہم فی خوض یلعبون، جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ تو غفلت میں پڑنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اگر ہم بھی غفلت میں پڑے ہیں، اگر ہم بھی غافل ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، جو شرعی احکام ہیں ان کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، ان کا امپلیمنٹ کرنے سے محروم ہیں، غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، تو ہمیں یعنی کہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیل دھکیل کر کیا ہوگا، آتش دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فرمایا ہذہ النار اللاتی کنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں یہ سب قرآن کے اندر کھول کھول کر بتایا جا رہا ہے، پھر ہم کیوں غافل ہیں؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا کہ یعنی کہ سارے جو ہیں وہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی، آسمان جو ہیں وہ تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، کانپ کانپ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آخر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اتر جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہیں مانتے تھے۔ ویل و حسرت، خرابی و ہلاکت ہوگی، اللہ کا عذاب، فرشتوں کے مار، جہنم کی آگ ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں مشغول تھے اور دین کو ایک کھیل تماشا مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن انہیں دھکے دے کر نارے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور دروغہ جہنم ان سے کہے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کر کے طور پر کہیں گے اب بولو کیا یہ جادو ہے یا تم میں اندھے ہو، جاؤ اس میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، اب اس کے عذاب کی اس کے عذاب کے سہارا ہو یا نہ ہو، ہائے وائے کرو، خواہ خاموش رہو، اسی میں پڑتے جھلستے رہو، کوئی ترکیب فائدہ نہیں دے گی، کسی طرح بھی چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ فرمائے گا اللہ پاک کہ یہ جو 16 آیت ہے، اس لوحا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ یہاں پر 16 آیتیں ہماری مکمل ہوئیں۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک دیکھیے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش اور لطف اندوز ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ان سے کہا جائے گا تم ان نیک اعمال کے صلے میں ہو جو تم کرتے رہے تھے، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں متقین میں ہمارا شمار فرما دے، آمین۔ اب دیکھیے اب ان تمام جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 16 سے 17 سے 19 تک کی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ آپ اللہ پاک کی یہ عادت کریمہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کفار کا ذکر، گناہ گاروں کا ذکر، عذاب جہنم کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی متقین صالحین کا ذکر ضرور فرمایا جاتا ہے،
ان کی حوصلہ افزائی فرمائی جاتی ہے، ان کے نیک اعمال کی بشارت ان کو سنائی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں متقین میں ہمارا شمار فرما دے، اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نیک بختوں کا انجام بیان فرما رہا ہے کہ عذاب و سزا جو ان بدبختوں کو ہو رہا ہے یہ اس سے محفوظ کر کے جنتوں میں پہنچا دیے گئے، جہاں کے بہترین نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہر طرح خوشحال خوش دل ہیں، قسم قسم کے کھانے، طرح طرح کے پینے، بہترین لباس، عمدہ سواریاں، بلند و بالا مکانات اور ہر طرح کی نعمتیں انہیں مہیا ہیں۔ کسی قسم کا ڈر خوف نہیں۔ اللہ فرما چکا ہے کہ تمہیں میرے عذابوں سے نجات مل گئی، غرض دکھ سے دور، سکھ سے مسرور، راحت و لذت سے مخمور جو چیز سامنے آتی ہے وہ ایسی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، نہ کسی دل پر خیال تک گزرا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مہمان نوازی کے طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو، خوشگوار، خوش ذائقہ، بے تکلف، مزید مرغوب چیزیں تمہارے لیے مہیا ہیں۔ پھر ان کا دل خوش کرنے، حوصلہ بڑھانے اور طبیعت میں امنگ پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے کہ یہ تو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم اس جہان میں کر کے آئے ہو۔ مرصع اور جڑاؤ شاہانہ تخت پر بڑی بے فکری اور فارغ البالی سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ 70 سال گزر جائیں گے، انہیں ضرورت نہ ہوگی کہ اٹھیں یا ہلیں جلیں۔ بے شمار سلیقہ شعار، ادب دان خدام ہر طرح کی خدمت کے لیے کمر بستہ، جس چیز کو جی چاہے آن کے آن ان میں موجود، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، وافر و مفور، سامنے بے انتہا خوبصورت سے خوبصورت سیرت، گورے جسم والی، بڑے بڑے رسیلی آنکھوں والی بہت سی حوریں، پاک دل، عفت معاب، عصمت، خوش دل بہلانے والی اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے سامنے کھڑی ہوں گی۔ ہر ایک نعمت و رحمت چاروں طرف بکھری ہوئی، پھر بھلا انہیں کس چیز کی کمی؟ 70 سال کے بعد جب دوسری طرف مائل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اور ہی منظر ہے، ہر چیز نئی ہے، ہر نعمت جوبن پر ہے۔ اس طرف کی حوروں پر نظریں ڈالتے ہیں تو ان کے نور کی چکا چوند حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان کی پیاری پیاری بھولی بالی شکلیں، اچھوتے پنڈے جسم اور کنوار پن کی شرمیلی نظریں، جوانی کا بانک پن دل پر مقناطیسی اثر ڈالتا ہے۔ جتنی کچھ جنتی کچھ کہیں اس سے پہلے ہی وہ اپنی یعنی کہ بہت میٹھے کلام سے، شیریں کلامی سے، عجیب انداز سے کہتی ہیں، شکر ہے کہ آپ کا التفات ہماری طرف بھی ہوا، کہ آپ نے بھی آنکھیں اٹھا کے ہمیں بھی دیکھا۔ غرض اس طرح من مانی نعمتوں سے مست ہو رہے ہوں گے۔ پھر ان جنتیوں کے تخت باوجود کتار وار ہونے کے اس طرح نہیں ہوں گے کہ کسی کو کسی کی پیٹھ ہو، بلکہ آمنے سامنے ہوں گے۔ جیسے یعنی کہ سورہ جو ہے اس میں آتا ہے نا، سورہ ہجر کی ہم آیت نمبر 47 میں پڑھ چکے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تختوں پر ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ پھر فرماتا ہے ہم نے ان کے نکاح میں حوریں دے رکھی ہیں جو کبھی دل میلا نہ کریں گی، جب آنکھ پڑے جی خوش ہو جائے، اور ظاہری خوبصورتی کی تو کسی سے تعریف ہی کیا ہو سکتی ہے۔ ان کے اوصاف کے بیان کی حدیثیں یعنی کہ کئی دفعہ گزری ہیں، گزر چکیں گی اور بھی آئیں گی۔ اب یہ تو سارا ماشاءاللہ قرآن پاک ہمارا جو شروع ہے تو اس نے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آگے تک جانا ہے، ہم اس کو مزید پڑھیں گے، جنتوں کے ذکر آئیں گے، آخری سپارے شروع ہو گئے، جہنم کا ذکر، جنتوں کا ذکر، یہی ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر یعنی کہ 21 سے دیکھ لیجئے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں، یہ صرف ان کے صالح آبا کے اکرام میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا اکرام فرمائے گا ہمارے بزرگوں کا، کہ ہم گناہ گاروں کو ان بزرگوں کی، ہمارے آبا کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی بخش لے گا، یہ ان کا اکرام ہوگا۔ جب اللہ یعنی کہ ہمارے بزرگوں کا اتنا اکرام فرماتا ہے تو پھر ہمیں تو اپنے والدین کا بہت اکرام کرنا چاہیے۔ اور ہم فرماتا ہے کہ اور ہم اس صالح آبا کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، علاوہ اس کے کہ ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل، میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔
یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں یہ لوگ جھپٹ جھپٹ کر شراب طہور کے جام لیں گے، اس شراب جنت میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ گاری ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہ نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پرسش احوال کریں گے۔ آیت 26 دیکھ لیجئے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، بے شک ہم پہلے سے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں پر ہماری ماشاءاللہ 28 آیات اور ایک رکوع مکمل ہوا ہے۔ ان 28 آیات ہیں، ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں، ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ جل شان وہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم، اپنے احسان اور انعام کا بیان فرما رہا ہے کہ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائیں لیکن اعمال صالح میں اپنے بڑوں سے کم ہوں، پروردگار ان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں ان کے بڑوں کے درجے میں پہنچا دے گا تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے کہ ٹھنڈی رہیں، کیونکہ والد جب دنیا میں بھی یہ ہے یہ چیز کہ اگر ہم یعنی کہ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں یا کسی رشتے دار سے ملنے جاتے ہیں، جب ہم ان کے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، بچوں کو کوئی خاص گفٹ کرتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں تو والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کے پاس شفقت جو ہے والدین کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، بچوں کو دیکھ کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اگر بچوں کی جو ہیں اولادوں کی جو اعمال کمزور بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے اکرام میں یعنی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنے کے لیے کیا کرے گا کہ ان کو بخش دے گا، اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش بشاش رہیں گے۔ ان کے عملوں کی بڑھوتری ان کے بزرگوں کے اعمال کی کمی سے نہ کی جائے گی، بلکہ محسن و مہربان اللہ انہیں اپنے معمور خزانوں میں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں کوئی کمی نہیں کروں گا، ان کے جو بڑے آبا ہوں گے، آبا و اجداد کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کروں گا، لیکن ان کی وجہ سے ان کو آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے، کیونکہ وہاں تو کوئی غم نہیں ہوگا نا۔ تو اگر اولاد جہنم میں جائے گی یا اولاد کو سزا ملے گی تو والدین اگر جنتی ہوں گے تو وہ تو پھر غم کریں گے اپنی اولاد کا کہ ہماری اولاد ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اللہ پاک یہ اپنے یعنی کہ وہ مہربان رب، وہ محسن پروردگار، وہ اپنے معمور خزانوں میں عطا فرمائے گا۔ اس پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی کہ ایک مرفوع حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہ پائے گا تو دریافت کرے گا وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا وہ تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچے۔ تو یہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیے تھے، چنانچہ پھر حکم دیا جائے گا اور انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو چھوٹے بچے چھوٹے پن میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس، شابی، سعید بن جبیر، ابراہیم قتادہ، ابو صالح، ربی بن انس، ضحاک بن زید بھی یہی کہتے ہیں۔ امام ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، یہی حدیث مبارکہ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے 2 بچوں کی نسبت دریافت کیا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے آپ کے 2 بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ پھر جب مائی صاحبہ کو غمگین دیکھا تو فرمایا اگر تم ان کی جگہ دیکھ لیتی تو تمہارے دل میں ان کا بغض پیدا ہو جاتا۔ تو پھر ایسے خدیجہ کبریٰ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا بچہ جو آپ سے ہوا وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے، یعنی کہ جو آپ کے زمانہ جاہلیت میں بچے پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوا تھا بچہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔
تو مومن اپنی اولاد کی جنت، یعنی کہ مومن جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یہ تو ہوئی ماں باپ کے اعمال صالح کی وجہ سے اولاد کی بزرگی۔ اب اولاد کی جو دعائے خیر کی وجہ سے ماں باپ کی بزرگی کا جو یعنی کہ ہے، مسند احمد میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں دفعتاً بڑھاتا ہے، یعنی کہ اب اولاد کی وجہ سے والدین کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ جب اولاد نیک عمل کر رہی ہوتی ہے تو وہ دریافت کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ اس جو حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں، جو اس کی اسناد ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ جب اولاد نیک عمل کرتی ہے تو والدین کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو بخاری و مسلم میں ان لفظوں سے نہیں آئی، لیکن ان جیسی ایک روایت صحیح مسلم میں اسی طرح مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن 3 عمل کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ چونکہ یہاں بیان ہو رہا تھا کہ مومنوں کی اولاد کے درجے بے عمل بڑھا دیے گئے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس فضل کے بعد اپنے عدل کا بیان فرمایا کہ کسی کو کسی کے اعمال پر پکڑا نہ جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل میں رہن ہوگا۔ باپ کا بوجھ بیٹے پر اور بیٹے کا باپ پر نہیں ہوگا، جیسے فرمایا کلو نفس بما کسبت رہینہ، یعنی کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، آتا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں پر گرفتار ہے، مگر وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچے وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے دریافت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان جنتیوں کو قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کے گوشت دیے جاتے ہیں، جس چیز کو جی چاہے جس پر دل آئے وہ ایک یعنی کہ یک لخت موجود ہو جاتی ہے۔ شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے سرور اور کیف، لطف اور بہار حاصل ہوتا ہے، لیکن بد زبانی، بےہودہ گوئی نہیں ہوتی، ہذیان نہیں بکتے، بے ہوش نہیں ہوتے۔ یعنی شراب پی کے دنیا میں شراب پی کے انسان کیا کچھ کرتا ہے؟ یہی کچھ کرتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، گالی دیتا ہے، بیویوں کو طلاق تک دیتا ہے، جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے، کتنا انسانیت سے گر جاتا ہے۔ شراب کتنی بری چیز ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ بے ہوش ہوں گے، سچا سرور اور پوری خوشی حاصل ہوگی، بک جک سے دور، گناہ سے غافل، باطل و کذب سے دور، غیبت و گناہ سے نفور۔ دنیا میں شرابیوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ ان کے سر میں چکر یعنی کہ چکر پیٹ میں چکر آتے ہیں، پیٹ میں درد، عقل زائل، بکواس، بہت یعنی کہ بری یعنی کہ باتیں کرتے ہیں، بڑی چہرے بڑے بے رونق ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح شراب کے بعد ذائقہ اور بدبو یعنی کہ منہ سے آتی ہے، لیکن یہاں جنت کی شراب ان تمام گندگیوں سے کوسوں دور ہے۔ یہ رنگ میں سفید، پینے میں خوش ذائقہ، نہ اس کے پینے سے حواس معطل ہوں گے، نہ بک جک ہوگی، نہ بہکیں گے، نہ بھٹکیں گے، نہ مستی ہو، نہ اور کس طرح سے ضرر پہنچائے گی۔ ہنسی خوشی ایک پاک شراب کے جام پلا رہے ہوں گے ان کے غلام، کم سن نو عمر بچے، جو حسن و خوبی میں ایسے ہیں جیسے یعنی کہ مروارید ہوں، اور وہ بھی ڈبے میں بند رکھے ہوئے، کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور ابھی تازے تازے نکالے ہوں۔ اس کی آبداری، صفائی، چمک دمک، روپ رنگ کا کیا ہی کہنا ہے، لیکن ان غلمان کے حسین چہرے انہیں بھی ماند کر دیتے ہیں۔ اور جگہ یہ مضمون بھی آیا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، سورہ واقعہ کی آیت 17 میں آتا ہے، یعنی ہمیشہ نو عمر اور کم سن رہنے والے بچے آبخورے، آفتابے اور ایسی شراب صاف کے جام کے جن کے پینے سے نہ سر میں درد ہو، نہ بہکیں، اور جس قسم کا میوہ یہ پسند کریں اور جس پرندے کا گوشت یہ چاہیں ان کے پاس بار بار لانے کے لیے چاروں طرف کمر بستہ چل رہے ہیں۔ اس دور شراب کے وقت آپس میں گھل مل کر طرح طرح کے باتیں کریں گے، دنیا کے حوال یاد آئیں گے، کہیں گے کہ ہم دنیا میں جب اپنے والوں میں تھے تو اپنے رب کے آج کے دن کے عذاب سے سخت لرزاں اور ترساں تھے، الحمدللہ رب نے ہم پر خاص احسان کیا اور ہمارے خوف کی چیز سے ہمیں امن دیا، ہم اسی سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، اس نے ہماری دعائیں قبول فرما لی اور ہمارا قول پورا کر دیا، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسند بازار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اپنے دوستوں سے ملنا چاہے گا تو ادھر دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی، اس کا تخت اڑے گا اور راستے میں دونوں مل جائیں گے، اپنے اپنے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگیں گے کہ دنیا کے ذکر کو چھیڑیں گے اور کہیں گے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم نے اپنی بخشش کی دعا مانگی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ میری پیاری بہنوں، کیوں نہیں ہم جمع ہوتے؟ کیوں نہیں ہم اس آپا کی تعلیمات کو عام کرتے؟
اللہ پاک ہمیں ان جنتیوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ ہم جو قرآن پاک کے لیے جمع ہوتی ہیں، آن لائن جمع ہوتی ہیں، یا کبھی کبھی یہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے فزیکلی جمع ہوتی ہیں، تو پھر ہم بھی یہی باتیں کریں گے کہ فلاں گھر میں جمع ہوئے تھے، فلاں جگہ جمع ہوئے تھے، ہم آن لائن تفسیر پڑھتے تھے، ہم غور و فکر کرتے تھے، ہم سوچتے تھے۔ آج اللہ نے ہماری کسی ایک دن کی توبہ قبول کر لی، آج ہمارے 26 پارے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، کسی ایک دن کے آنسو اللہ قبول کر لے۔ اللہ پاک کسی کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک لفظ منہ سے بولا ہوا نکلا ہوا قبول کر لے۔ اللہ پاک گرے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اور ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے کہ ہم آپس میں دوستوں ایک دوسرے کو ملے اور کہیں کہ ملنے کے لیے جائیں، ایک دوسرے کو یاد کریں، اور یہ دنیا کی باتیں یاد کروائیں کہ ہم تو مل کر بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو یہ دعا پڑھی، اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم۔ حضرت عامش روایت، یعنی کہ حضرت عامش جو ہے وہ راوی حدیث سے پوچھا گیا کہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا ام المومنین نے نماز میں مانگی تھی؟ جواب دیا ہاں مانگی تھی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، سورہ حبیب مکرم، نہیں یہ والی نہیں تھی۔ بے شک ہم پہلے سے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، یعنی کہ فرمایا اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت عامش فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ دعا، یہ آیہ مبارکہ جو ہے، آیت نمبر جو 28 ہے، جب یہ تلاوت کی تو آپ نے یہی دعا مانگی۔ تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیے آگے جو ہے آیت نمبر ہماری ماشاءاللہ 20 آیت 28 آیتیں مکمل ہوئی ہیں، آیت نمبر 29 سے دیکھیے۔ 29 میں ارشاد ہوتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ سو اے حبیب مکرم آپ نصیحت فرماتے رہیں، بس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ آیت 30 ہے، کیا کفار کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام تعمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقل کی باتیں سجاتی ہیں، یا وہ سرکش و باغی ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 33 دیکھیے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے، ایسا نہیں بلکہ وہ حق مانتے ہی نہیں ہیں۔ آیت 34 دیکھیے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ بس انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسے کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ آئیے اب ہم جو ہے آیت نمبر 29 سے جو 34 ہے اس کی تفسیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسالت اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں، ساتھ ہی بدکاروں نے جو بہتان آپ پر باندھ رکھے تھے ان سے آپ کی صفائی کرتا ہے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جس کے پاس کبھی کبھی کوئی خبر جن پہنچا دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات کاہن کا معنی یاد رکھنا ہے، کاہن کے جب لفظ آئے تو سمجھے کہ اس کے پاس کچھ خبر ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کوئی جن پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا ارشاد ہوا کہ دین حق کی تبلیغ کیجئے۔ الحمدللہ آپ نہ تو جنات والے ہیں نہ جنوں والے۔ پھر کافروں کا قول نقل فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہیں، انہیں کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، ان کے انتقال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد ان کی یعنی کون کہے گا، یعنی کہ پھر وہاں پہ جب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے مر کے، پھر بتائیں گے بھی میرا نبی کاہن تھا، نعوذ باللہ، یہ میرا نبی جادوگر تھا، میرا نبی جو ہے وہ شاعر تھا، کیا تھا۔ پھر جواب ہوگا ان کا یہ دین ان کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا۔ پھر آپ نبی کو اس کا جواب دینے کو پھر اللہ پاک فرماتا ہے اچھا ادھر تم انتظار کرتے ہو، ادھر میں بھی انتظار ہوں، ٹھیک ہے، انتظار میں ہوں۔ دنیا دیکھ لے گی کہ انجام کار غلبہ اور غیر فانی کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ دارالندوہ میں قریش کا مشورہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثل اور شاعروں کے ایک شاعر گو ہیں، انہیں قید کر لو، وہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، جس طرح ظہیر اور نابغہ شاعروں کا حشر ہوا۔ اس پر بھی آیتیں جو اتری وہ اتری تھیں۔
فرمایا کہ ان کی دانائی انہی ہی سمجھاتی ہے کہ وہ باوجود جاننے کے پھر بھی تیری نسبت غلط افواہیں اڑائیں اور بہتان بازی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے سرکش، گمراہ اور اناد رکھنے والے لوگ ہیں۔ دشمنی میں آ کر واقعات سے چشم پوشی کر کے آپ کو مفت میں برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا آپ بنا لیا ہے؟ فی الواقع ایسا تو نہیں، لیکن ان کا کفر ان کے منہ سے یہ غلط اور جھوٹ بات نکلوا رہا ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ خود بھی مل جل کر ہی ایک ایسی بات بنا کر دکھا دیں۔ یہ کفار قریش تو کیا، اگر ان کے ساتھ روئے زمین کے جنات و انسان مل جائیں جب بھی اس قرآن کی نظیر یعنی کہ مثال سے، وہ سب عاجز رہیں گے۔ اور پورا قرآن تو بڑی چیز ہے، اس جیسی 10 صورتیں بلکہ ایک صورت بھی قیامت تک بنا کر نہیں لا سکتے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اللہ رب العزت کا۔ آپ دیکھیے یہاں تک وہ 34 آیتیں مکمل ہوئی ہیں، تو اگر آپ کہیں تو ہم سورہ کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 35 دیکھیے، فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر نگران اور داروغے ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں۔ سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت نمبر یعنی کہ یہاں پہ 39 ہے جس کی یہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا المکیدون، کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود ہی اپنے دامے فریب میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آئیے ہم جو ہے یعنی کہ 35 سے 43 تک کی جو آیات ہے ان کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یعنی کہ یہاں پر اللہ پاک نے توحید اور ربوبیت اور الوہیت کا بیان فرمایا ہے، یہ ثبوت دیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ غیر موجد کے موجود ہو گئے، سوال کر رہا ہے، یا یہ خود اپنے موجد آپ ہی ہیں، یعنی کہ یہ بغیر پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا خود کو پیدا کرنے والے یہ خود ہیں؟ اللہ پاک ان سے سوال فرما رہا ہے۔ دراصل دونوں باتیں نہیں، بلکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یا یہ کچھ نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، میں کان لگائے سن رہا تھا، جب آپ آیت جو ہے نا سورہ طور کی آیت نمبر 37 ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون تک پہنچے تو میری حالت ہو گئی، گویا کہ میرا دل اڑا جا رہا ہے۔ بخاری یعنی کہ بدری قیدیوں میں ہی یہ جبیر آتے ہیں۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے کہ جب یہ کافر تھے، قرآن پاک کی ان آیتوں کا سننا ان کے لیے اسلام کا ذریعہ بن گیا تھا۔ فرمایا کہ کیا آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے یہ ہیں؟ یہ بھی نہیں، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ خود ان کا اور کل مخلوقات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر بھی یہ اپنے بے یقینی سے باز نہیں آتے۔ پھر فرماتا ہے کیا دنیا میں تصرف ان کا ہے؟ کیا ہر چیز کے خزانوں کے مالک یہ ہیں یا مخلوق کے یہ محاسب یہ ہیں؟ حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ مالک و متصرف صرف اللہ عز و جل ہی ہے، وہ قادر ہے جو چاہے کر گزرے۔ پھر فرماتا ہے کیا اونچے آسمانوں تک چڑھ جانے کا کوئی زینہ، کوئی سیڑھی ان کے پاس ہے؟ سوال اگر یوں ہے تو ان میں سے جو وہاں پہنچ کر کلام سن آتا ہے وہ اپنے اقوال اور افعال کی کوئی آسمانی دلیل پیش کرے، لیکن نہ وہ پیش کر سکتا ہے، نہ وہ کسی حقانیت کا پابند ہے۔ یہ بھی ان کی بڑی بھاری غلطی ہے کہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ کیا مزے کی بات ہے، اپنے لیے تو لڑکیاں ناپسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ان کے ہاں لڑکی ہوئی تو غم کے مارے چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کو اس کی لڑکیاں بناتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی پرستش کرتے ہیں،
بس نہایت ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرماتا ہے کیا اللہ کی لڑکیاں ہیں، تمہارے لڑکے ہیں؟ پھر فرمایا کیا تم اپنی تبلیغ پر ان سے جو کچھ معاوضہ طلب کرتے ہو جو ان پر بھاری پڑ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ یا نبی آپ کیا کوئی معاوضہ لیتے ہیں اپنی تبلیغ کا جو ان پر بھاری ہے؟ یہ سن بھی نہیں سکتے. یعنی کہ خود ایک ہوتا ہے کہ چل کر جانا، مدرسوں میں جا کے علم حاصل کرنا، یا کہیں جا کے قرآن پاک کو سننے جانا، اجتماع اٹینڈ کرنے، ایک گھر بیٹھے چیز مل رہی ہے، کوئی معاوضہ ادا ہو رہا ہے. کہہ رہے یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، کیا کوئی معاوضہ لگتا ہے ان کا؟ یعنی نبی اللہ جو ہیں، اللہ پاک نبی اللہ کے یعنی کہ پہنچانے پر کسی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، پھر انہیں یہ پہنچانا کوئی بھاری نہیں پڑتا. کیا یہ لوگ غیب دان ہیں؟ نہیں، بلکہ زمین و آسمان کے تمام مخلوق میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا. کیا یہ لوگ اللہ کے دین اور رسول اللہ کی نسبت بکواس کر کے خود رسول کو، مومنوں اور عام لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو یہی دھوکے باز دھوکے میں رہ جائیں گے اور اخروی عذاب سے میٹیں گے. پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا ان کا اور کوئی اور معبود ہے؟ سوال، اللہ کی عبادت میں بتوں کو اور دوسری چیزوں کو یہ کیوں شریک کرتے ہیں؟ اللہ تو شرکت مبرہ شرک سے پاک اور مشرکوں کے اس فعل سے سخت بیزار ہے. اب دیکھیے، اب آخری جو آیتیں ہیں دیکھ لیجیے 44 سے لے کر 49 تک. اللہ اکبر. ترجمہ دیکھیں گے، بس آیتیں تو مکمل تفسیر ان کی ہو چکی ہے. فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تو تب بھی یہ کہیں گے کہ طے بطے گہرا بادل ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ، سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملے جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، آیت 46 ہے. جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کا کچھ کام آئے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور اے حبیب مکرم، ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں. بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں. اگر ان ظالموں نے نگاہیں پھیر لی ہیں تو کیا ہوا، ہم تو آپ کی طرف سے نگاہیں ہٹاتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ہر وقت آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور پچھلی رات میں بھی جب ستارے چھپتے ہیں. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ 49 جو آیتیں ہیں ہماری ماشاءاللہ مکمل ہوتی ہیں. دیکھیے اس کی آیتیں بھی 49 ہی تھیں. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے طے شدہ اور بدنصیب اور نشست برخاست کے عذاب، مشرکوں اور کافروں کے اناد کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی، ضد اور ہٹ درمی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو محسوس کرنے کے لیے بعد بھی انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہے. یہ اگر دیکھ لیں کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا اللہ کے عذاب بن کر ان کے سروں پر گر رہا ہے تو بھی انہیں تصدیق و یقین نہیں ہوگا. استغفر اللہ. بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ غلیظ ابر ہے، اللہ اکبر، توبہ استغفار، جو پانی برسانے کو آ رہا ہے. جیسے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرُجُونَ، سورہ ہجر کی آیت 14 میں آتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور یہ وہاں چڑھ جائیں تب بھی یہ تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی معجزات جو طلب کر رہے ہیں اگر ان کی چاہت کے مطابق ہی دکھائے دیے جائیں، بلکہ خود انہیں آسمانوں پر چڑھا دیا جائے، جب بھی یہ کوئی بات بنا کر ٹال دیں گے اور نہ ایمان لائیں گے. اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے، قیامت والے دن خود ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. اس دن ان کی ساری فریب کاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی مکاری وہاں کام نہیں آئے گی. چوکڑی بھول جائیں گے، چلاکی بھول جائیں گے. آج جن کو یہ پکارتے ہیں اور اپنا مددگار جانتے ہیں، اس دن سب کے سب منہ تکیں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی ذرا سی بھی مدد کر سکے گا، بلکہ ان کی طرف سے کچھ عذر بھی پیش کر سکے. یہی نہیں کہ ان کی صرف قیامت کے دن ہی عذاب ہوں اور یہاں اطمینان و آرام کے ساتھ زندگی گزار لیں، بلکہ ان ناانصافیوں کے لیے اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب تیار ہیں. جیسے کہ سورہ سجدہ کی آیت 21 میں فرمایا
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم انہیں آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں، نہیں جانتے کہ دنیاوی مصیبتوں میں بھی مبتلا ہوں گے اور اللہ کی نافرمانیاں رنگ لائیں گی۔ یہی بے علمی ہے جو انہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ گناہ پر گناہ، ظلم پر ظلم کرتے جائیں، پکڑے جاتے ہیں، عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن جہاں پکڑ ہٹی یہ پھر ویسے کے ویسے سخت دل بدکار بن گئے۔ میری پیاری بہنوں، بعض حدیث میں ہے کہ منافق کی مثال اونٹ کی سی ہے، جس طرح اونٹ نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا اور کیوں کھولا، اسی طرح منافق بھی نہیں جانتا کہ کیوں بیمار کیا گیا اور کیوں تندرست کیا گیا۔ یعنی کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے اس کو تندرستی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، تو سب اللہ پاک کی جو اللہ سے دعائیں کر رہتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتا ہے۔ تو یہ منافق کی مثال ہے کہ اونٹ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باندھا کیوں ہے اور کھولا کیوں ہے، یعنی کہ اصل میں الہی میں ہے کہ میں کتنی ایک تیری نافرمانیاں کروں گا اور تجھے میں اور تو مجھے سزا نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، کتنی مرتبہ میں نے تجھے عافیت دی اور تجھے علم بھی نہیں ہوا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ان کی ایذا دہی سے تنگ دل نہ ہو جائیے، ان کی طرف سے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ لائیے۔ سنیے، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کی نگہبانی کی ذمہ دار ہم ہیں، تمام دشمنوں سے آپ کو بچانا ہمارے سپرد ہے۔ پھر حکم دیتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف بیان کیجئے، یعنی کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب رات کو جاگیں، دونوں مطلب درست ہیں۔ یعنی کہ ایک حدیث میں ہے کہ نماز کو شروع کرتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھے صحیح مسلم، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفوں کا مستحق ہے، تیرا نام برکتوں والا ہے، تیری بزرگی بہت بلند و بالا ہے، تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں۔ مسند احمد و سنن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر خواہ وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ جو چاہے طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی ادا کی تو وہ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری رات کو جب اٹھے تہائی رات کو تو ہماری دعا، ہماری نماز قبول ہو، پھر یہ کلمات طیبات پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث یعنی صحیح بخاری میں ہے اور سنن میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح اور حمد کے بیان کرنے کا حکم ہر مجلس سے کھڑے ہونے کے وقت ہے۔ حضرت ابو الاحوص جو ہے ان کا قول بھی یہی ہے کہ جب مجلس سے اٹھنا چاہیں تو یہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک۔ حضرت عطا بن ابو رباح بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں نیکی ہوئی ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر کچھ اور ہوا ہے تو یہ کلمہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جامع عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ جب کبھی کسی مجلس سے کھڑے ہوں تو دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو الحمدللہ ہم بھی اپنی جب ہماری اجتماعات ہوتے ہیں تو ہمارا یہ عمل ہے کہ محفل برخاست ہونے پر الحمدللہ ہم ساری بہنیں کھڑی ہو کر یہ دعا، یہ پاک کلمات طیبات پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں، اللہ پاک اس پہ استقامت نصیب فرمائے اور ایسے اجتماعات نصیب فرمائے کہ ہم اکٹھے ہو کر اللہ پاک کا ذکر کریں، پھر جنت میں اس ذکر کو، دنیا کے ذکر کو یاد کریں۔ اس کے راوی حضرت امام عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ قول اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث تو مرسل ہے لیکن مسند حدیثیں بھی اس بارے میں بہت سی مروی ہیں جن کی سندیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، وہاں کچھ بکچک ہو اور کھڑا ہونے سے پہلے ان کلمات کو کہہ لے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں، امام حاکم اسے مستدرک میں روایت کر کے فرماتے ہیں اس کی سند یعنی کہ شرط جو ہے مسلم پر ہے۔ ہاں، امام بخاری نے اس میں علت نکالی ہے۔ آپ دیکھیے، فرمایا کہ یہ بھی فرمایا کہ اے حضور، یعنی کہ اللہ پاک نے حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اپنی آخری عمر میں جس مجلس سے کھڑے ہوتے ان کلمات کو کہتے، بلکہ ایک شخص نے پوچھا بھی کہ حضور آپ اس سے پہلے تو اسے نہیں کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجلس میں جو کچھ ہوا یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں،
تو یہ روایت جو ہے یہ مرسل سند ہے. حضرت ابو العالیہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو انہیں مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ کہہ لے، اس کے لیے یہ کفارہ ہو جاتے ہیں. مجلس خیر اور مجلس ذکر میں انہیں کہنے سے یہ بے مثل مہر کے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ جو بھی تھا بیان کیا میں نے. آج جو ہے حدیث مبارکہ جو ہے اس کی یہ ہماری سورہ طور ماشاءاللہ آج مکمل ہو گئی ہے. دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا کہ رات کے وقت اس کی یاد، اس کی عبادت، تلاوت اور نماز کے ساتھ کرتے رہو. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی کہ کیا ہے اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے. اللہ پاک مجھ سے غلطی کوتاہی معاف فرمائے کہ رات کے وقت تہجد پڑھا کرو، یہ تیرے لیے نفل ہے. ممکن ہے تیرا رب تجھے مقام محمود پر اٹھائے. ستاروں کے ڈوبتے وقت سے مراد صبح کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. وہ دونوں ستاروں کے غروب ہونے کے لیے جھک جانے کے وقت پڑھی جاتی ہیں. تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان سنتوں کو نہ چھوڑو، وہ تمہیں گھوڑے کچل ڈالیں. یعنی کہ اتنی عظیم سنتے ہیں فجر کی نماز کی، اور جو لوگ غافل سوئے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اسی حدیث میں ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں. سننے والے نے کہا کہ کیا مجھ پر اس کے سوا اور کچھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے. بخاری و مسلم میں سے عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نوافل بھی میں سے کسی نفل کی بنسبت صبح کی روشنی 2 سنتوں کی زیادہ پابندی اور ساری دنیا سے اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سے بہتر سمجھتے تھے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ طور کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو شفع قبولیت عطا فرمائے، اور ہم نے جو اس میں یعنی کہ جو جنتیوں کی، متقین کی، صالحین کی اللہ پاک نے یہاں پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ پاک ہمارا بھی نام اس میں لکھ دے، ہم بھی متقین صالحین میں ہماری اولادوں کا، آنے والی نسلوں کا شمار ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.